السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب امت کے اندر فساد برپا ہو جائے، شیطانیت غالب ہو جائے اور ہر شخص ایک فاسد ماحول کے اندر فساد کرنے لگے، تو پھر اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد و بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ ہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جو اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فتنہ فساد کے زمانے کے اندر میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اس پر عمل کرتا رہا، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح آپ کی امت میں بھی فساد اور بگاڑ آئے گا، اور ایسے دور بھی آئیں گے کہ جب امت میں بے راہ روی اور نفس و شیطان کی پیروی بہت عام ہو جائے گی، اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت اور تعلیم اور آپ کی طریقے کی پابند نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسے فاسد ماحول اور ایسی ناموافق فضا میں آپ کی ہدایت اور سنت و شریعت پر قائم رہ کر زندگی گزارنا بڑی عظیمت کا کام ہے، اور ایسے بندوں کو بڑی مشکلات کا سامنا اور بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان اصحاب عظیمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فی سبیل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور دوسری احادیث مبارکہ میں بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ فتنہ و فساد کے زمانے کے اندر جہاں دین پر چلنا مشکل ہو، دین پر چلنا ایسے جیسے کانٹوں پر چلنا، تو اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔